MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ نعیم الحق صاحب دامت برکاتہم محتمی مدرسہ دارالقرآن بائبل پور کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے سامعین سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في موضع آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فينقلبوا ومن ينقلب على عقبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر أحسن موتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا. اس دنیا میں 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ و ارفع انسان کو بنایا. سب سے افضل اور بہترین انسان کو بنایا. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اندر اتنی رگیں فٹ کی ہیں. اس 5 فٹ کے انسان کے اندر، 6 فٹ کے انسان کے اندر اس رگیں کو کھول دی جائیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک اگر لمبا کر دیا جائے تو پھر بھی جگہ شارٹ ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا. دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اور اتنی رگیں اس انسان کے اندر، اس رگ کے اندر خون تیزی کے ساتھ، تیز رفتار کے ساتھ خون دوڑتا ہے. ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں اس کا پہلے شکر ادا کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے کوئی درخواست، نہ کوئی اپیل، نہ کوئی اپلیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون کی تھی اللہ کے پاس. اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں ایمان جیسے قیمتی دولت سے نوازا. بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بہت سارے مخلوق پیدا کیے، انسان بنائے. بہت سارے مذہب والے انسان ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچین ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی قادیانی ہے.
سب کے اندر ہر مسائل کے اندر اختلافات ہیں، ہر مسائل کے اندر اختلافات ہیں۔ کسی کو اللہ کے اندر بھی اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ 2 ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ تو اللہ صرف ایک ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر زمانے میں ہر وقت ہر انسان کے اندر اختلاف ہے، کس چیز کے بارے میں؟ ہر مسائل کے بارے میں۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کسی انسان کے اندر اختلافات نہیں، کسی انسان کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ ہر مومن بندہ ہو یا یہودی ہو، کرسچین ہو، مشرک ہو، آتش پرست ہو، مجوسی ہو، ہر انسان کے اندر اتفاق ہے ایک مسائل کے اندر۔ وہ مسئلہ ہے کہ موت۔ بزرگوں، دوستو، یہ موت برحق ہے، ہر انسان کو لائق ہے، جیسا کہ حافظ مستفیض نے فرمایا اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت بھی تلاوت فرمائی، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعے کے اندر پیک ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، سیل ہو جاؤ، جہاں ہوا اور مچھر پر نہیں مار سکتے، لیکن وہاں موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا۔ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی، حیران و شزدہ رہ جائے گی، جہاں انسان کی طاقت نہیں پہنچ سکتی وہاں موت کا فرشتہ ضرور پہنچ جائے گا۔ جب وقت پہنچ جائے گا تو موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا، جب وقت ہو جائے گا تو موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس موت کو کسی سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بزرگوں، دوستو، یہ جو پروگرام کیا گیا ہے، یہ منعقد کیا گیا ہے، علماء اکرام کو بلایا گیا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ مرحومہ کے روحوں تک اس کا ثواب پہنچ جائے۔ میرے محترم نوجوانوں سے ایک درخواست کروں گا، ایک اپیل کروں گا، ایک گزارش کروں گا، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے پان رکھ دیجئے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے پان ہٹا دیجئے، تھوڑی بات غور سے سنیے۔ میرے نوجوانوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، تم بھی یہی چاہو گے کہ تمہارے والدین کا جب انتقال ہو جائے، تم بھی یہ چاہو گے جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے، تمہارے والدین کے لیے ایصال ثواب بار بار ہوتا رہے، ثواب بار بار پہنچتا رہے۔ تم بھی یہی سوچتے ہوگے نا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ ارے سوچتے کہ نہیں؟ بالکل ہر انسان سوچتا ہوگا کہ جب میرے والدین اس دنیا سے گزر جائیں تو میرے والدین کو ثواب بار بار پہنچتا رہے، کبھی بھی ناغا نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ اس کے لیے کرنی یہ ہے کہ اپنے زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے بچوں کے زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے زندگی کو شریعت کے طریقے پر چلانا ہے، بچے کے زندگی کو شریعت کے طریقے پر چلانا ہے۔ وہ کیسے؟ بچے کی زندگی کو دیکھیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تھوڑا توجہ چاہوں گا۔ بچے کا زندگی آپ سوچتے ہیں پیدا ہونے کے بعد بچے کی زندگی، تربیت کی زندگی شروع ہوتی ہے؟ نہیں، بچے کی تربیت کی جو زندگی شروع ہوتی ہے آپ نوجوانوں کے شادی ہونے سے پہلے۔ ابھی تو پھر آپ کہیں گے ہمارے تو شادی نہیں، بچے کیسے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تھوڑا توجہ چاہوں گا، تھوڑا صبر کیجئے۔ جب آپ ایسی عورت سے شادی کریں گے جو شریعت کی پابند ہو، جو حسن اخلاق رکھتی ہو، دین و اسلام پر چلتی ہو، ایسی عورت سے شادی کریں گے جو اس سے بچہ ہوگا تربیت یافتہ بچہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا بچہ آوارہ گنڈا بچہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے شریک حیات ایسا منتخب کیجئے، ایسا چنیے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ اس سے جو بچہ پیدا ہو آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکے، آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ بزرگوں، دوستو، ہمارے نوجوان مال کے چکر میں، حسن کے چکر میں چلے جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجئے میرے نوجوانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خاص خیال رکھیے اور دین پر چلنے کی خاص خیال رکھیے۔ اگر آپ نے اپنی شریک حیات کو نیک بخت چنا تو آپ کا بچہ صحیح اور تربیت یافتہ ہوگا، نہیں تو آپ کا بچہ بگڑتا ہوا بنے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں پھر میں آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ ایک عورت تھی، جب اس کا چھوٹا بچہ ہوا کچھ دن کے بعد میں ایک ٹوکری میں کولی لے کے ایک عورت آئی بکری کرنے کے لیے۔ یہ چھوٹا بچہ دوڑ کے جا کر اس کے ٹوکری سے کولی اٹھا لیتا ہے۔ اس کا شوہر پوچھتا ہے میں تو تجھے بہت تربیت یافتہ سمجھتا تھا، تو ایسا کیوں کیا تیرا لڑکا؟ تو کہنے لگی میں تو بہت پرہیز کرتی تھی لیکن پڑوسی کا جو کھجور کا درخت میرے آنگن میں جھکا ہوا ہے، یہ جب بچہ حمل کے اندر تھا میں نے بغیر پوچھے اس کا ایک کھجور کھایا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا آج۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا، آپ جہاں بھی شادی کیجئے اچھے جگہ شادی کیجئے، اچھا شریعت پر چلنے والی ہو تاکہ تمہارے تک ایصال ثواب پہنچ سکے، تمہیں بخشش کروا سکے۔ بزرگوں، دوستوں، اگر ننھا منا بچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ غفور الرحیم جوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کا چھوٹا ننھا منا بچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے رحمان رحیم کہہ کر پکارے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں گا، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم الى آخر الآیہ۔ وہ آیت کا ترجمہ بتا دوں اور مختصراً اس کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ یہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، ہر انسان پر ضرور ایک دن نہ ایک دن آئے گا، طاری ہوگا۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک دن طاری ہوا۔ صحابہ کرام کے اندر عجیب طرح کا ماحول پیدا ہو گیا، صحابہ کرام کے اندر ایک طرح کا عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ لیے اور کہا، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا، اس ننگی تلوار سے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ بزرگوں، دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ عمر، بیٹھ جاؤ عمر، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عجیب سا طاری محسوس ہو گیا تھا، آپ کے اندر عجیب محسوس ہو رہا تھا اور ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے بعد بھی حضرت عمر نہیں بیٹھ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور سب سے پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہنے لگے، فما کان منکم یعبد اللہ فما کان منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، یعنی اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تحقیق کہ ان کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ اگر تم اللہ ومن کان منکم یعبد اللہ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنے اور فوراً بیٹھ گئے۔ بزرگوں، دوستوں، موت برحق ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے، سب پر طاری ہونے والا ہے، سب پر جتنے لوگ دنیا میں تشریف لائے سب پر طاری ہوا، جتنے آنے والے ہیں ان پر بھی موت طاری ہوگا۔ بزرگوں، دوستوں، میں آپ لوگوں سے پھر وہی درخواست کروں گا، ایک درخواست، اپنے اندر اسلام کے طریقے کو لاؤ، اپنے اندر دین کے طریقے کو اپناؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، اپنا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اپنے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل بنو۔ بزرگوں، دوستوں، آج کے نوجوان کس کے آئیڈیل بنتے ہیں؟ یہودی کے آئیڈیل بنتے ہیں، کرسچین کے آئیڈیل بنتے ہیں، عجیب طرح طرح کے بال کٹواتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، یعنی حشر کے میدان میں
جو جس طریقے کا جس کے مشابہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھائیں گے، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بزرگوں دوستوں، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا آپ مرحومہ کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ مرحومہ تو بخشی بخشائی ہیں، اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے جنازے میں بہت سارے لوگ ہوئے تھے۔ کچھ حدیثیں بھی ہیں کہ جن کے جنازے میں 40 آدمی یا 3 آدمی یہ گواہی دیں کہ بہت اچھی آدمی تھیں، ان کے بارے میں اچھا بیان کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بہت ساری حدیثیں ہیں اس وارد ہوئی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ ان کے جنازے میں بہت سارے لوگ شریک بھی تھے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، بہت اچھی تھیں کیونکہ علماء کرام کا بہت زیادہ خیال فرماتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من مع احب الیہ، یعنی جو جس سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ بیچاری جو تھیں علماء سے بہت زیادہ پسند فرماتی تھی، علماء سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو بھی قبول فرمائے۔ اگر یہ جلسہ کامیاب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی، ہمارے اور ان کے اہل خاندان، میں ضرور ایک بات بتانا بھول رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اگر ٹائم کبھی موقع ملا تو ضرور بتاؤں گا میرے والد صاحب کے انتقال کے بارے میں۔ میں خود سامنے وہاں موجود تھا، میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا اس کے بارے میں ضرور کچھ آپ لوگوں کے سامنے دل کے اندر تڑپ تھا کہ کچھ بتاؤں، لیکن ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ میرے نوجوانوں، حکم مل رہا ہے بتانے کے بارے میں تو میں بتانے جا رہا ہوں، سنیے۔ میرے نوجوانوں سے درخواست ہے کبھی نماز کو ترک نہ کرو، کبھی نماز کو نہ چھوڑو، اللہ کے لیے جہاں بھی ٹائم ملے وہاں نماز پڑھ لو، نماز کو ترک مت کرو۔ جس دن میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، نماز سے پہلے یعنی عصر کی نماز سے پہلے مجھے بلائے کہ بولے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ، میرا دماغ تھوڑا حاضر نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ نماز میں نیت باندھ لوں گا، مجھے بتانا ہے کہ ثنا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس طرح سے کہو گے میں پورا نماز مکمل کر لوں گا۔ تو میں بیٹھا سامنے بتاتا رہا، تو انہوں نے پہلی رکعت کھڑے ہو کر مکمل، پہلی رکعت کھڑے ہو کر کی، پھر دوسری رکعت میں ہمت نہیں ہوئی، بہت بیمار ہوتے تھے، اتنا بیمار ہوتے تھے یہاں تک کہ لیٹ کر بھی انہوں نے نماز پڑھا، کبھی نماز نہیں چھوڑا، لیٹ کر بھی نماز پڑھے ہیں انہوں نے، اشارے سے بھی نماز پڑھا، لیکن اللہ کے پیارے نہیں ہوئے۔ اس دن اللہ کو اتنا پیارا ہونا تھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، کہ نماز کو نہیں چھوڑے، کھڑے ہو کر پہلی رکعت ادا کیے اور اس کے بعد انہیں طاقت نہیں محسوس ہوا، پھر بیٹھ گئے دوسری رکعت میں، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، پھر چوتھی رکعت میں بھی کھڑے ہو گئے۔ نماز پوری ہونے کے بعد میں صرف 10 منٹ کا وقفہ، زیادہ نہیں ہے، صرف 10 منٹ کا وقفہ ہے، صرف 10 منٹ کا۔ بتائیے کتنا، میں وہاں پر موجود تھا، میں کہیں نہیں گیا تھا، میں وہاں پر موجود تھا، 10 منٹ کے اندر انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کبھی بھی کوئی سا نماز قضا نہیں ہونے دیا۔ میں اپنے بچپن سے 36 سال کا عمر ہو گیا ہے، لیکن کبھی بھی میں نے دیکھا نہیں کہ ان کا نماز قضا ہو گیا ہے۔ اگر قضا بھی ہو گیا تو فوراً پڑھ لیتے تھے، بسکٹ کا بیپار کرنے جاتے تھے، جانے میں ساتھ میں لے کے جایا کرتے تھے، راستے میں کہیں بھی ٹائم مل جاتا تھا، راستے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ میرے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کبھی بھی نماز مت چھوڑو، جہاں بھی ٹائم مل جائے وہاں نماز ادا کرو، جہاں بھی ٹائم مل جائے جو بھی وقت ہو نماز ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو مسجد بنایا، صرف غسل خانہ، پیخانہ، باتھ روم کے علاوہ ساری دنیا اللہ کی مسجد ہے، جہاں بھی ٹائم مل جائے وہاں نماز پڑھ لو، نماز کو قضا مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قضا کرنے کے لیے بہت سخت وعید فرمائے، فویل للمصلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بربادی ہے اس کے لیے جو نماز کو سستی اور کاہلی کے ساتھ ادا کرے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نماز کو قضا مت کرو، جب بھی جو ٹائم ملے نماز پڑھ لیا کرو۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا میرے والد صاحب کے لیے اور جتنے بھی اس گاؤں کے مرحومین ہیں ان کے لیے، خصوصاً اس مرحومہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومہ کی اور میرے والد محترم کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔